على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ترجمہ: اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. حضرات گرامی، یہ جمعے کی نماز کا مبارک وقت اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا، اور ہم سب تیاری کے ساتھ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. نماز کے انتظار میں جو وقت ابھی باقی ہے، کچھ دیر دین کی بات سننے سنانے کا ماحول ہے، مذاکرہ کرنے کا ماحول ہے، تاکہ کچھ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر پیدا ہو. اس نیت سے کچھ دیر دین کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے. اس دین کی باتوں کے مذاکرے میں کچھ باتیں حالات کی بھی آتی ہیں، کچھ باتیں مسائل کی بھی آتی ہیں، کچھ باتیں ہمارے لیے راہ عمل کے طور پر بھی ذکر کی جاتی ہیں، کچھ باتیں بڑے لوگوں کے جو حالات کے تناظر میں جو احکامات ہوتے ہیں ان باتوں کو بھی آپ حضرات تک پہنچایا جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک اس وقت میں کچھ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ہمت کا ذریعہ بنے، اور حالات کے تحت زندگی گزارنے میں ہمارے لیے وہ باتیں ہمت کا سامان بنے. موجودہ حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی. یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ بات آپ حضرات کو سنائی جا چکی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رجب کا جب چاند دیکھ لیتے تو پھر وہاں سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے اور دعا کرتے کہ اللہ، یہ رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ہیں ابھی رمضان آنے میں، تو میری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. تو ایک تو یہ سنت اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، اور اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. نہیں معلوم ہماری زندگی رمضان تک ہے نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگ کر رمضان مانگا حضور پاک علیہ السلام نے، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو رمضان مانگو، اللہ سے رمضان مانگو کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ایک بار پھر زندگی میں رمضان دے دیجیے. یہ مقصد ہے اس دعا کا کہ حضور پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رمضان تک پہنچا دو. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا، امت کو آپ نے تعلیم یہ دی کہ موت کا استحضار، بس کیا ہو اگلے لمحے اگلے گھنٹے نہیں معلوم، ہر وقت تیاری رکھو اللہ کے گھر جانے کی، اپنے معاملات صاف رکھو، اپنے گناہوں سے توبہ رکھو، اپنی زندگی کو ایسی پاکیزہ بناؤ کہ موت کا فرشتہ آ جائے تو خوشی خوشی اللہ کے گھر چلے جاؤ. معاملات باقی نہ رہے، توبہ باقی نہ رہے ہماری. یہ تربیت فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بلا کر پوچھا کہ صدیق، تم کیا سمجھتے ہو کہ موت کی تم نے کیا تیاری کر رکھی، کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے موت کی؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو بس یہ سوچ کے پڑھتا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، بس اب مجھے دور ملے گی نہیں ملے گی نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، بڑی لمبی عمر کی تمنا ہے تمہارے دل میں. میرا حال یہ ہے کہ میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے اس
نوالا اندر چلا جائے گا، اس بات کا بھی ہے کچھ نہیں پتا، نوالا منہ میں رکھا، ٹھسکا لگا، ختم ہو گئی زندگی، نوالا باہر آ گیا۔ ایسی موت کی تیاری کرانے والے نبی اور آپ کا معمول یہ ہے، اور آپ امت کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے، ذرا دعا مانگ لو اللہ سے، مانگ لو 2 مہینے کی زندگی، اللہ سے دعا مانگ لو کہ اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان دے دیجئے، بس اتنی برکت دے دیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دعا ایک ایسی چیز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اللہ، دعا سے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اللہ۔ تو یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے چاند دیکھتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ ایک تو ہم کو یہ تیاری کرنا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے، کیسے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے علماء نے بہت سے احکامات لکھے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا کام ہم کو یہ کرنا ہے رمضان کی تیاری کا کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات کو بدل دیں۔ اگر دنیاوی کاموں میں ہمارے 15-16 گھنٹے لگ رہے ہیں تو اب اس کو 10 کر دیں، اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ رمضان میں ہمارے اوقات اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہیں۔ یہ ہے مقصد تیاری کا، علماء نے لکھا۔ ہمارے یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مالکوں کو، سیٹوں کو، مینیجروں کو، دکان کے ذمہ داروں کو، کمپنی کے ذمہ داروں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو رمضان میں اپنے ملازمین کا کام ہلکا کر دو۔ یہ حکم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیے عربوں میں جا کر دیکھیے، عرب ممالک میں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان سے پوچھیے آپ، رمضان میں جیسا ہمارے پاس ہمارے ملک میں گرمیوں میں اسکول ہاف ڈے ہو جاتا، موسم کی گرمی کی وجہ سے بچوں کے لیے پریشانی ہے، ٹیچرز کے لیے پریشانی ہے، پورے دن اسکول میں بیٹھنا آنا، تو ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہاف ڈے کر دیتی ہے، یعنی آدھے دن میں پورا کام کر لو چلے جاؤ۔ عربوں میں رمضان المبارک میں ہاف ڈے کر دیتے، صبح فجر کے بعد ملازمت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 10:30-11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اب پورا دن فارغ ہے ملازم کا، جاؤ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، روزے کا اہتمام کرو، سارے کام کر لو۔ یہ عربوں کا نظام آج بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے جا کر 1450 سال ہو گئے، اور عربوں میں یہ نظام آج بھی کہ ان کے پاس کام ہلکا کر دیتے رمضان میں۔ اب یہ تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو سال بھر مارکیٹ نہیں جاتا انہیں بھی رمضان میں مارکیٹوں میں بڑھ جاتا ہے، وہ ہماری بگڑی ہوئی بات ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، وہ حالات پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ایک قصہ سناؤں گا میں آپ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک قصہ سناؤں۔ اس قصے کی ہر بات ہمارے موجودہ ملک کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے حالات کو بدلنے کے لیے، حالات کو اچھا کرنے کے لیے ہمارے خون کی ہو سکتا ہے ضرورت پڑے، ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں، لیکن دین اور اسلام کو انشاءاللہ اپنی زندگی تک ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمارے مذہب پر کوئی آنچ نہ ہو انشاءاللہ۔ اس مذہب کی حفاظت کے لیے ہمارے ہاتھ پیر کٹتے ہیں تو کٹ جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، ہمارا خون اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو مایوس ہو کر، اپنے دلوں میں خوف پیدا کر کے، حالات اس ملک میں ہو رہے ہیں، اخبار میں نیوز آئی، آپ سب نے بھی پڑھا ہو کہ 350 مسلمان پوجا کے لیے پہنچ گئے۔ ایسے حالات ملک میں پیدا ہوئے، لوگ ظالم کے ظلم سے ڈر کر دین چھوڑ گئے۔ ایسے حالات نارتھ انڈیا کے کچھ علاقوں میں پیش آ رہے ہیں، جماعتوں کی کارگزاریاں آ رہی ہیں۔ تو
ڈر کے مارے دین چھوڑ. ہمارے بزرگوں کا پیغام اس وقت میں یہی ہے کہ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں اللہ ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے. حالات آتے جاتے ہیں، حالات آتے جاتے ہیں. یہ تو کچھ حالات نہیں ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے حالات. اور میں آپ کو وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو رجب میں پیش آیا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا. حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جیسے جیسے حضور پاک علیہ السلام ترقی کر رہے ہیں، لوگ اسلام لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر دین کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کے نام لینے والے پیدا ہو رہے ہیں، مکے کے سرداروں کی دشمنی بڑھ رہی ہے. مکے کے سرداروں کی دشمنی بڑھ رہی ہے. کیا کیا دشمنوں نے؟ دشمنوں نے ایک ایک صحابی کو پکڑا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، کسی کے سینے پر چٹان رکھ دی گئی، کسی کو جانوروں کے پیروں میں، اونٹ کے پیروں میں رسیاں باندھ کر صحابہ کو باندھ دیا جاتا اور اونٹوں کو بھگایا جاتا. ہماری اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کو ایک پیر اس اونٹ میں باندھا، ایک پیر اس اونٹ میں باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت بھگا دیا. ہماری بہن چیر کر دو ٹکڑے ہو گئی. سب سے پہلی شہادت اسلام کی. یہ سارے حالات حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ہو رہے ہیں. آپ امت کا درد رکھنے والے، امت کے لیے راتوں رات رونے والے، امت کی تکلیف کسی قیمت پر برداشت نہ کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ یہ حالات آپ کی نظروں کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کو پکڑا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. کسی کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں، کسی کو قید کیا جا رہا ہے، کسی کے بچوں کو چھینا جا رہا ہے، اور کسی کو جو ہے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ سارے حالات ہیں. حضور پاک علیہ السلام پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. جیسے جیسے لوگ ایمان میں آ رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے دین کو قبول کر رہے ہیں، کافروں کا ظلم پڑ رہا ہے، کافروں کا ظلم پڑ رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بہنوں بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ہڈیاں توڑ دی جا رہی ہیں اور گرم گرم ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ سارے حالات ہیں. حضور پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، صبر کر لو، ان تکلیفوں کو برداشت کر لو. اللہ نے تمہارے لیے جو جنت میں مقام رکھا ہے وہ مقام یہ لوگ نہیں چھین سکتے، اور تم ایمان پر جمو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. صحابہ جمے ہوئے ہیں، کافروں کی تکلیفیں برداشت ہو رہی ہیں، ظالموں کا ظلم برداشت ہو رہا ہے. کوئی جو ہے کسی کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو قید کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ سارے حالات ہیں. ایسے حالات میں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں رجب کا مہینہ آیا، اور رجب کے مہینے میں بیٹھ کر حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی حالات سنے اور ان کی شکایتیں سنی، اور سننے کے بعد صحابہ کو حضور پاک علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ دیکھو اب مکے میں زندگی گزارنا مشکل، مکے کے سارے سردار دشمن بنے ہوئے ہیں اور مکے کے لوگ جو ہے دشمنی میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہذا کیا کرو، تم ایک کام کرو، حبشہ چلو. یہ مشورہ کب ہو رہا ہے؟ رجب میں ہو رہا ہے. اس لیے رجب کے جمعے میں آپ کو سنا رہا ہوں. مشورہ ہوا، ہجرت کا مشورہ ہو گیا. حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت دے دی کہ جاؤ. وہ بادشاہ نرم دل ہے، وہ بادشاہ انسانیت نواز ہے، انسانوں کی قدر کرنے والا ہے، ظلم سے نفرت کرنے والا ہے. تم وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد اس بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے ملک میں رہنے لگو. صحابہ کرام وہاں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر صحابہ کرام نے جو ہے مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر دی. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر ان صحابہ کے جانے سے پہلے سورہ مریم نازل کیا اللہ رب العزت. حضور پاک علیہ السلام ان صحابہ کو
اپنی آنسو بھری آنکھوں سے رخصت کرنے کے لیے مکے کے باہر تک آپ تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات سکھائی. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. یہ پورا رکوع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا اور پوری سورت سکھلائی اور سکھلانے کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو یہ جاتے وقت میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں, اس تحفے کو لے کر جاؤ اور جانے کے بعد میں جہاں موقع ملے تم دین کی بات کرنا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا اور لوگوں تک قرآن کی آیتوں کو سنانا. صحابہ وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد بادشاہ نے رہنے کی اجازت دے دی. اب صحابہ زندگی گزار رہے ہیں. مکے کے سرداروں کو برداشت نہیں ہوا, دشمنوں کو برداشت نہیں ہوا. دشمنوں نے تحقیق کی کہ کہاں گئے یہ لوگ. اب تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں. تو مشرکین نے مشورہ کیا, مشرکین نے مشورہ کیا. اب مشورہ کیا کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ جو حبشہ گئے ہیں وہاں جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی حالت دیکھ کر, ان کی مبارک زندگی دیکھ کر, قرآن کی آیتیں سن کر, حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ذکر سن کر حبشہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کمزور پڑ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ جائے گی. کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ یہ ہوا کہ زبردست تحفے, تحائف, دولت ہے سو اپنے پاس کی پوری دولت جمع کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا کر تحفے تحائف پیش کرنا, ان کے تعریفہ کرنا اور تعریفیں کر کے ان سے شکایت کرنا کہ بادشاہ ہمارے ملک کے, ہمارے شہر کے کچھ بھگوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں, لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی میں حضرت عمر ابن عاص کو امیر بنایا گیا. حضرت عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ ان دونوں کو ذمہ دار بنایا گیا. یہ لوگ اپنی پوری کمیٹی کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ پہنچے. حبشہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے بادشاہ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا اور جو ہے صحابہ کی شکایتیں کر کے ان کے خلاف ماحول بنا کر بادشاہ سے ملنے کا وقت لیا. اور بادشاہ سے ملنے کا وقت ملا تو بادشاہ کے دربار میں پورے تحفے تحائف لے کر عمر ابن عاص بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے. داخل ہوتے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے, کافر تھے اس زمانے میں. بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی اور بعد میں ایسے مجاہد بنے اور ایسے فاتح اعظم بنے کہ مصر کو فتح کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ. یہ اس وقت کے حالات ہیں جب عمر ابن عاص مسلمان نہیں ہوئے. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کیے اور تحفے پیش کرنے کے بعد شکایت کی کہ دیکھو ہمارے کچھ بھگوڑے مکہ چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے, ہمارے کچھ غلام ہیں جو بھاگ کے آ گئے ہیں اور ہماری آپ سے گزارش ہے بادشاہ آپ ان کو رہنے مت دو. اگر آپ ان کو رہنے دیے تو آپ کے ملک کا ماحول خراب ہو جاتا. وہ ایسے خراب لوگ ہیں. بادشاہ نے عمر ابن عاص کی بات کو سنا تو بادشاہ نے فوراً وارنٹ جاری کیا, بلا کے لاؤ, ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو جائے گا. ایسے لوگ یہاں آ گئے تو گرفتاری کا وارنٹ پہنچ گیا. پولیس پہنچی تو اس قافلے میں ہجرت کر کے جانے والوں میں حضرت جعفر جن کو بعد میں طیار کا لقب دیا حضور پاک علیہ السلام نے, وہ بھی تھے وہاں پر. اب بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ بھئی بادشاہ کے دربار میں جانا ہے اور حالات بھی معلوم ہو گئے. پولیس آئی بولے تو ذرا معاملہ خطرناک ہی تھا, کچھ تو بھی گڑبڑی چل رہی تھی. وہ سمجھ گئے, انہوں نے اپنی خواتین کو اس قافلے میں جو ابتدا میں
جن لوگوں نے مکہ مکرمہ اور حبشہ ہجرت کی، اس میں میری اور آپ کی ماں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ بعد میں جن سے نکاح ہوا حضرت ام سلمہ بھی تھی۔ اب پولیس آئی، حضرت جعفر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلنے تیار ہیں بادشاہ سے بات کرنے کے لیے۔ عورتوں کو بچوں کو دعا میں بٹھائے گی، تم لوگ دعا کرو، کچھ معلوم نہیں بادشاہ بلایا، بلا کے گردن بھی اڑا دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں شکایت پہنچ گئی تو یہ بگوڑے علماء ہیں، مکے کا ماحول خراب کر کے یہاں تمہارے ملک میں فساد مچا دیں گے، یہ شکایت ہے۔ لہذا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور کیسے پہنچے آپ سر اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، آپ نے سجدہ وجدہ نہیں کیا وہاں۔ اب مشرکین نے مکہ میں کہ دیکھ رہے بادشاہ سلامت کیسا بے ادبی سے آ رہے، دیکھو ہم آپ کے دربار میں سجدہ کر کے آئے، انہوں سجدہ نہیں کر رہے، آپ کا ادب نہیں کر رہے، یہ بے ادب لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، یہ آپ کے ملک کا ماحول خراب کر دیں گے، تماشا کر دیں گے۔ بادشاہ نے خاموش ہو گیا، بات تو کرنا تو میرا بیٹھ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، تم لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، مکے کو چھوڑ کر آئے ہو، بات کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، پورا کفر ہے اطراف میں، طاقتیں ہیں اطراف میں، بادشاہ ہے سامنے، وزیرہ خلاف، مکے کے لوگ خلاف، اور بادشاہ کے دربار میں سر اٹھا کے آ رہے ہیں تو بادشاہ بھی منفرا۔ بادشاہ نے جب پوچھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت جعفر نے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم مکے میں کفر و گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، قتل و غارت گیری ہمارے معاشرے کا دھندا ہے، کاروبار ہے ہمارے، 100 سال سے ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں، زندہ گاڑ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، حرام حلال کی کوئی تمیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں مردار کھاتے تھے لوگ، مردہ کھا لیتے تھے۔ ایسا خراب معاشرہ، ایسے حالات میں ایک اللہ کے بندے نے اعلان کیا، اور وہ بندہ بھی کیسا ہے، وہ بندہ بھی کیسا ہے، ہم اس بندے کو جانتے ہیں، ہم اس بندے کو جانتے ہیں، وہ مکے میں پیدا ہوا، وہ مکے میں بڑا ہوا، وہ مکے میں رہا، مکے والے ان کو امین بولتے تھے، مکے والے ان کو صادق بولتے تھے، مکے والے ان سے مشورہ کرتے تھے، جھگڑا ہو گیا تو ان کے پاس جا کے مکے والے اپنے کیسا حل کرتے تھے۔ وہ ایسا مبارک آدمی ہے، ایسی بڑی ذات ہے، اس ذات نے ہم کو بتایا ایک اللہ کی بندگی، اس ذات نے ہم کو بتایا حلال کھاؤ حرام سے بچو، اس ذات نے ہم کو بتایا مردار مت کھاؤ، زندہ کو قربان کر کے کھاؤ، اس ذات نے ہمارے جھگڑوں کو ختم کیا، اس ذات نے آپس میں بھائی چارگی محبت کا پیغام دیا، اس ذات نے معاشرے کے اندر بیٹی کو عزت دی اور بیٹی کے ساتھ محبت کے معاملے کا حکم دیا۔ یہ باتیں سن کر نجاشی کا دل نرم ہو گیا، نجاشی کا دل نرم ہو گیا، بادشاہ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ کے سامنے صحابہ نے رپورٹ دی کہ وہ جو ذات ہے مبارک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو۔ یہ جھگڑا ہے صاحب ہمارا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی انہوں لائے سو کچھ ہے، کوئی کتاب کوئی پیغام ہے کچھ تو بھی تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب ہم چل رہے تھے ہمارے نبی نے ہم کو ایک سورت سکھلائی ہے، ہم آپ کو وہ سورت سنا سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، جب یاد کر کے آئے تھے نا مکے سے۔ اب سورہ مریم میں کیا ہے جو حضرت جعفر نے سنایا؟ اس رکوع کے اندر، ان آیات کے اندر
اللہ رب العزت حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو غلط راستے سے روکتے رہے، اچھائیوں کا حکم کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ اللہ نے ان کو اولاد دی۔ اب کیا کیا زکریا علیہ السلام نے؟ اللہ سے دعا کی۔ ان کی اس زندگی کے حالات کو، ان کی زندگی کی اس دعا کو، اور دعا قبول کر کے اللہ نے جو بیٹے کی بشارت دی کہ اے زکریا ہم تم کو بیٹا دیتے ہیں اور بیٹے کا نام یحییٰ رہے گا، بیٹے کا نام بھی اللہ رکھ رہے۔ لوگوں کو بیٹا ہوا تو زمین پہ نام رکھتے، زکریا کے بیٹے کا مقام دیکھو، آسمانوں پر عرش پر زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹا ہوا تو کون نام رکھتے؟ دادا جان، دادی جان، نانا جان، والد صاحب، بابا نام رکھتے، وہاں اللہ نام رکھ رہے زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نام رکھ رہے عرش پر کہ اے زکریا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیتیں پڑھ کر سنانا تھا۔ وہ بادشاہ بھی عیسائی تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی زندگی کے حالات کو جانتا تھا۔ بادشاہ نے ان کی تقریر اور قرآن کی ان آیات کو سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ نہ تو یہ لوگ خراب ہو سکتے ہیں، نہ یہ ذات خراب ہو سکتی ہے جو قرآن لے کر آئی ہے، لہذا تمہاری دشمنی بیکار، محبت۔ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی صحابہ کرام کو۔ یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ رجب میں ہو رہا ہے۔ عزیزوں دوستوں، میں اس واقعے کو سنانے کے بعد میں حالات کے تناظر میں، آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں ہمارے ملک کے، مسجد میں پوجا کی اجازت دی جا رہی ہے، حالات کیسے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، ٹرین میں نماز پڑھو تو کیس بک کیا جا رہا ہے، حالات کیسے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، کھلے میدان میں جہاں کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے اب نماز پڑھے تو اس میدان کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں پھر کفر کا ظلم بڑھ رہا ہے، اور وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جو مکہ مکرمہ میں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں حالات تھے، اسی کی نقل کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں کو ستانے کا انتظام ہو رہا ہے، مسجدوں کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق قائم کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کی آبادی کی فکر کریں، مسجدیں ہماری ویران ہوں۔ دعا کرو اللہ سے، وقت ہو گیا، پھر باقی انشاءاللہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ تو نماز کا مہینہ ہے، یہ معراج کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں نماز کی عبادت ملی ہے۔ دوستوں ضروری ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی عادت ڈالیں۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، عادت پڑ جائے گی تو موت تک انشاءاللہ نمازی رہو۔ اللہ پاک عمل کی